الله الرحمن الرحیم. کان و اخواتها. اچھا، بات نواسخ میں داخل ہو گئی. نواسخ میں سے سب سے پہلے افعال ناقصہ ہے. افعال ناقصہ ان کا عمل کیا ہے؟ مشہور نحویین کے نزدیک عمل جیسے کہ عوامل سے شروع ہوا. عوامل ہدایہ سمجھے میں کہا کہ اسم کو رفع خبر کو نصب دیتے ہیں. یہ نظریے مشہور ہیں. مشہور کا نظریہ یہی ہے، مگر ایک اختلافی مسئلہ ہے. اچھا، اسم کے بارے میں یہ افعال ناقصہ اسم پر عمل کرتے ہیں یا نہیں کرتے ہیں؟ اس میں دو نظریے. بعض کہتے ہیں اصلاً یہ افعال ناقصہ اسم پر عمل نہیں کرتے ہیں. یہ افعال ناقصہ داخل ہونے سے پہلے مبتدا مرفوع تھا، وہی رفع اب بھی باقی ہے، اس نے اسم پر کوئی عمل نہیں کیا. ایک نظریہ ہے. اس کے مقابلے میں بعض نحویین قائل ہے کہ نہ، یہ افعال ناقصہ پر کیا ہے؟ افعال ناقصہ اسم پر عمل کیا ہے، مبتدا پر عمل کیا ہے. پھر کیا کیا؟ اپنے لیے اسم بنا کر رفع دے دیا. اپنے لیے اسم بنا کر رفع دے دیا. اچھا، بات کہتے ہیں نہیں، بے عنوان نے اسم رفع نہیں دیا، تشبیہاً بالفاعل رفع دے دیا. اس کو تشبیہاً بالفاعل، یہ افعال ناقصہ اسم کو رفع دیتے ہیں. تو تین نظریے ہو گئے. بعض کہتے ہیں کہ اصلاً اسم پر عمل نہیں کرتے افعال ناقصہ. بعض کہتے ہیں عمل کرتے ہیں، اسم بنا کر رفع دے دیا، اپنے لیے اسم بنا کر رفع دے دیا. بعض کہتے ہیں نہ، رفع دیا تشبیہاً بالفاعل. تین نظریے ہوئے. خبر کے بارے میں بھی عمل کرتے ہیں یہ افعال ناقصہ خبر پر. اس میں علماء کا اتفاق ہے، خبر پر نصب دینے میں اتفاق، لیکن کس عنوان سے رفع نصب دے دی ہے؟ بعض کہتے ہیں تشبیہاً بالحال نصب دیا ہے، بعض کہتے ہیں خود حال کے بنا پر نصب دیا، بعض کہتے ہیں خبر کے کیا ہے بنا پر ان کو نصب دے دیا. یہ جیسے کیا عام مشہور نظریہ یہی ہے، کیا خبر کو اپنی خبر بنا کر نصب دیا. ٹھیک، نظریہ مشہور یہی ہے، اسم کو رفع دیا، خبر کو نصب دے دیا. کیا کہتے ہیں؟ کان و اخواتها ترفع کان مبتدا اسما والخبر. ہاں، رفع دیتا کانا مبتدا کو اپنے لیے اسم بنا کر اور خبر کو نصب دیتا. کان سیدا عمر، کان سیدا عمر. عمر اسم کانا مرفوع ہوا، سیدا خبر کانا منصوب ہو گیا. کان ظل بات اضحى اصبح امسى وصار ليس زال برحا. کانا کی طرح ہے عمل کرنے میں، ظل بات اضحى اصبح امسى صار ليس زال برحا اور فتح وانفك. یہ بھی کانا کی طرح عمل کرتے ہیں، اسم کو رفع خبر کو نصب دیتے ہیں. لیکن آخر میں جو چار افعال ذکر ہوئے ہیں، کیا؟ زالا، برحا، فتح وانفك، یہ چار. وهذه الاربعه، یہ چار لشبه نفی او لنفی متبعہ، یہ نفی یا شبہ نفی کے پیچھے لایا جائے. ان کو اس وقت کیا ہے کانا کی طرح عمل کریں گے کہ نفی یا شبہ نفی کے پیچھے آ جائے. نفی تو سمجھ میں آتا ہے، لیکن یہ شبہ نفی کیا ہے؟ شبہ نفی. شبہ نفی یعنی نہیں، کیا دعا، اس کو کہتے ہیں شبہ نفی. اچھا، نہیں اور دعا ہے. اعلیٰ
استفہام اگر انکار کے لیے ہو، استفہام انکاری ممکن ہے. وَمِثْلُ كَانَ دَامَ مَسْبُوقًا بِمَا كَعَاتِ مَا دُمْتَ مُصِيبًا دِرْحَمًا. مثل کانا کی طرح ہے، دامہ بھی کانا کی طرح ہے. دامہ بھی کیا کرتا؟ کانا کی طرح عمل کرتا ہے. اچھا لیکن اس کے لیے شرط ہے. کیا شرط ہے؟ مسبوقاً بما، ماں کے پیچھے آ جائے دامہ. ماں کے پیچھے. یہ کون سا ماں ہے؟ ماں مصدریہ. ماں مصدریہ. ٹھیک. کعات ما دمت مصیبا درحما، جیسے کعات ما دمت، عطا کرو جب تک تو مصیبت میں ہے. کیا عطا کرنا؟ درہم. درہم عطا کرنا. آتی، آتی فعل امر کا صیغہ ہے. مفعول اول حذف ہے، مفعول ثانی درہمن ہے. اس کے لیے درہم عطا کرو. کس کو دینا ہے درہم؟ دانشگاہ کے طالب علم کو. کس کو دینا؟ فقیر کو دینا. نہیں کہ فقیر کو. کعات ما دمتا مصیبت درہما، درہما عطا کرے. کس کو؟ طلبہ کو. ٹھیک. ماں دیکھ دمتا، ماں کے بعد آ گیا، عمل کیا تب اس کے لیے اس میں مصیبت اس کے لیے اللہ. اس کے بارے میں تھوڑی سی وضاحت کی ضرورت ہے. انشاءاللہ نیچے شرح میں وضاحت کر لیں گے. وغیر ماض مثلہ قد عمل ان کان غیر الماضی منہ استعمل. اچھا یہ جو متعدیہ عمل صرف ماضی کے لیے خاص نہیں ہے. اگر ان افعال سے غیر ماضی استعمال ہو تو غیر ماضی بھی ماضی کی طرح عمل کرے گا. اسم کو رفع، خبر کو نصب دے دے گا. غیر ماضی بھی ماضی کی طرح عمل کرتا ہے اگر غیر ماضی ماضی سے استعمال کیا جائے تو. ٹھیک. اچھا افعال ناقصہ، اسم و خبر، یہ تین چیزیں، ان کی میں ترتیب کیا ہونی چاہیے؟ پہلے افعال ناقصہ آئے، اس کے بعد اسم آئے، اس کے بعد خبر. یہ ترتیب ہے. ترتیب کے ساتھ لانا چاہیے. لیکن جائز ہے خبر کو اسم پر مقدم کرنا. اچھا یہی کہتا ہوا فی جمیعہا، تمام افعال ناقصہ کے اندر توسط الخبر عجز. ان تمام افعال ناقصہ کے اندر خبر کو وسط میں لانا جائز قرار. توسط یہ مفعول عجز ہے، جائز قرار دو خبر کو وسط میں لانا، یعنی اسم پر مقدم کرنا جائز قرار دے دو. وَكُلٌّ سَبْقَهُ دَامَ حَضَرَ. تمام نحویین نے دامہ کی خبر دامہ پر مقدم کرنے کو منع کیا ہے. دامہ کی خبر دامہ پر مقدم نہیں ہوتی ہے. وَكُلٌّ سَبْقَهُ یعنی خبر کا مقدم کرنا کس پر؟ دامہ پر. حضر یعنی منع کیا. ٹھیک. کافی ہے یہاں تک. دو ورق سے کم نہیں ہونی چاہیے. اس ریپیٹ کے ساتھ 40 کم از کم آگے اگر کیا ہے 35-40 سیڑھیوں میں ادھر پورا ہونا چاہیے. ہاں. الاول کانا و اخواتها، نواسخ سے سب سے پہلے کانا اور اس کی اخوات ہیں. اخوات کا کیا معنی؟ ہاں. ترفع کان المبتدا حال کونه اسما لها، رفع دیتا کانا مبتدا کو در حالی کی وہ مبتدا اس کے لیے کیا بنے گا؟ اسم. اور خبر کو نصب دیتا ہے یہ کانا در حال کی، وہ اس کے لیے کیا بنے گا؟ خبر. کان سیدا عمر، کان سیدا عمر. اچھا عمر اس میں کانا سیدا خبر کانا مقدم ہو گئی، خبر اسم پر. اسم پر کیا ہے؟ مقدم ہو گئی. کان فی ما ذکر ظل، کان کی طرح ما ذکر احکام کے اندر اس عمل میں ظل بھی. ظل کا معنی کیا ہے؟ ظل کا کیا معنی ہے؟ بمعنی اقاما
نہارن، اقام نہارن کے معنی میں استعمال ہوتا ہے، یعنی خبر اسم کے لیے ثابت ہوتا ہے دن کو، ظل زید مصلیا، زید دن بھر نماز پڑھتا رہا، مصلی رہا، یعنی مصلیاً زید کے لیے ثابت ہے دن کو، صحیح۔ وبات بمعنى اقام لیلا، اقام لیلا یعنی رات بھر کھڑے ہونے کے معنی میں، رات بھر کے معنی میں استعمال ہوتا ہے۔ بات زید مصلیا، زید رات بھر نماز پڑھتا رہا، ہاں صبح تک۔ وَأَضْحَى وَأَصْبَحَ وَأَمْسَى بِمَعْنَى دَخَلَ، اچھا یہ جو معنی یہاں پر افعال ناقصہ کی بیان کرتا ہے مختصر معنی، لیکن سب سے بہتر طریقے سے جو بیان ہوا ہے وہ عوامل ہے۔ افعال ناقصہ کے جو معنی عوامل میں ذکر کیا اس طریقے سے کسی اور کتاب میں ذکر نہیں کیا، رجوع کریں دیکھیں وہاں پر۔ اچھا سب سے پہلے کانا کا معنی بیان کیا ہے، 3-4 معنی بیان کیا اس میں، 15-20 تو نہیں ہے، اگر 3 ہے یا کیا ہے، اب وہ ہر ایک کے ممکن ہے مختلف صورتیں بن جائیں، ہاں ایک ہے ناقصہ، ایک ہے تامہ، ایک ہے زائدہ، یہ 3 صورتیں۔ اب ناقصہ کی صورت میں مختلف معنوں میں استعمال ہو، ہاں صحیح، ماضی کے لیے، حال کے لیے، استقبال کے لیے، استمرار کے لیے، یہ ناقصہ ہونے کی صورت میں، ہاں اچھا۔ اب یہ اضحیٰ اصبح امسا، یہ 3 بمعنی دخل فی الضحیٰ والصباح والمساء، یہ کیا ہے معنی دیتے ہیں دخل کے، صبح کے وقت داخل ہونا، ظہر کے وقت داخل ہونا، صبح کے وقت داخل ہونا اور شام کے وقت داخل ہونے کے معنی میں استعمال ہوتے ہیں۔ اچھا عوامل میں اس کے لیے کتنے معنی بیان کیا؟ 3 معنی بیان کیے، جا کر دیکھے زائدہ تو نہیں ہوتے تھے، 12 کے معنی میں بھی استعمال ہوتے ہیں، یہ 3 معنی وہاں ذکر کیا ہے۔ اعلیٰ شاذن کوئی ایک زائد ہو تو کانا زائد واقع ہو سکتا ہے، دوسرے زائد واقع ہونے میں کانا تو زائد واقع ہوتا ہے مشہور، دوسرے ہے ان کی شاذن اگر ان میں سے کوئی ایک زائد واقع ہوتا ہے۔ وصار بمعنی تحول، سارا تحول ان کے معنی میں استعمال، تحول یعنی ایک حالت سے دوسری حالت کی طرف منتقل ہونے کے معنی میں۔ ولیسا وہی لنفی الحال، لیسا نفی حال کے لیے استعمال ہوتا ہے، وقیل مطلقہ نفی استقبال کے لیے بھی آ سکتا ہے، نفی ماضی کے لیے بھی آ سکتا ہے۔ وزالا، زالا کلام عرب میں 3 طریقوں سے استعمال ہوا، زالا یزول بھی استعمال ہوتا ہے، زالا یزیل بھی استعمال ہوا، زالا یزال بھی استعمال ہوا۔ زالا مضارع، یزول، یزیل، یزال، تینوں باب سے استعمال ہوا ہے۔ اچھا اگر زالا یزول ہو یہ لازم ہے، صرف فاعل کی ضرورت ہے اس کے لیے، زالا یزول فاعل پر اکتفا کرتا ہے، مفعول نہیں لیتا ہے، لازم استعمال ہوتا ہے۔ زالا یزیل ہو تو یہ فعل متعدی ہے، فاعل بھی لیتا ہے، مفعول میں بھی لیتا ہے۔ زالا یزال میں ہماری شاید مثال ہے، یہ افعال ناقصہ سے ہے، اسم لیتا ہے اور خبر لیتا ہے۔ اچھا کون سا؟ زالا افعال ناقصہ سے ہے، کہتا ہے کہ وزال بمعنی انفصل، انفصل یعنی جدا ہونے کے معنی میں استعمال ہوتا ہے۔ والمراد بہا، اس زالہ سے مراد التی مضارعها یزال، وہ زالہ ہے جس کا مضارع یزال ہو، اس زالے کی بات کرتے ہیں۔ اما وہ زالہ جس کا مضارع یزیل، وہ متعدی میں ایک مفعول ہے۔ اما وہ زالہ جس کا مضارع یزول ہو، نظر جمع شروع کے باب سے، وہ لازم استعمال ہوتا ہے، اس میں ہماری بات
ان دونوں میں ہماری بات نہیں ہے. ضال یا ضالو میں ہماری بات ہے, یہ افعال ناقصہ سے ہے. اچھا, والمراد بضال سے وہ ضالہ ہے جس کا مضارع یضالو استعمال ہو. للتی مضارعها یضول او یذیل, نہیں کہ وہ ضالہ جس کا مضارع یضول ہو یا یذیل ہو. یضول لازم استعمال ہوتا, یذیل متعدی بے یک مفعول ہے. وکذالک بریحہ, اسی طرح بریحہ بھی بمعنی ضالہ ہے. ضالہ بریحہ ضالہ کا معنی دیتا ہے, یعنی ضالہ کا معنی انفصل جدا ہونے کے معنی میں, ختم ہونے کے معنی میں. وَمِنْهُ الْبَارِحَةُ لِلَيْلَةِ الْمَاضِيَةِ, اسی بارحہ سے بارحہ استعمال کرتے ہیں. بارحہ سے کیا؟ بارحہ. بارحہ کسے کہتے ہیں؟ گزری ہوئی رات. آج جس رات میں ہے یہ نہیں, ابھی جو ایک رات اس سے پہلے گزر گئی ہیں اس کے لیے ہم استعمال کر سکتے ہیں کیا؟ بارحہ, وہ گزری ہوئی رات. اسی سے ہے بارحہ. بارحہ کا معنی کیا؟ لیلۃ الماضیہ, گزری ہوئی رات کے لیے استعمال کرتے ہیں. وفتحہ وانفک, یہ دونوں بھی وہی, فتحہ بھی وانفک بھی وہی انفصلہ اور ضالہ کا معنی میں استعمال ہوتے ہیں. وَهَذِهِ الْأَرْبَعَةُ الْأَخِيرَةُ, یہ آخر میں جو چار بیان کیا ان کے لیے شرط ہے, شرط اعمالها, ان کا عمل دینے کے لیے شرط, ان تكون لشبه نفی وهو النحی والدعاء او لنفی متبعة. کیا ہونا چاہیے؟ یہ اس وقت افعال ناقصہ سے ہوں گے یہ نفی یا شبہ ہے, نفی کے پیچھے لایا جائے, یعنی اس سے پہلے کوئی نفی آ جائے یا شبہ نفی آ جائے. اچھا, بہترین طریقے سے وہاں بیان کیا تھا عوامل کے اندر ان چار کے بارے میں, کیونکہ یہ نفی کا معنی رہتے یہ چار افعال, ان کے لیے کوئی عادات نفی ہونا چاہیے تاکہ نفی در نفی اثبات ہو جائے, پھر خبر اسم کے لیے ثابت ہونے کے معنی میں استعمال ہوں گے. وَمِثْلُ كَانَ دَامَ بِمَعنَى بَقِيَ وَاسْتَمَرَّ, یہ دامہ کا معنی بقیہ کا ہے اور استمرار رہنے کے معنی میں ہے. ہاں, فل, اچھا, فلی خلف زید, پڑھو زید کے پیچھے نماز. اچھا, مادام عادلا, جب تک وہ عادل ہے, جب تک عادل ہے اس کے پیچھے نماز پڑھنا. جس دن عادل نہیں رہے گا نماز باطل ہو جائے گی, نہیں پڑھ سکتے, پڑھ لیا تو بھی صحیح نہیں ہے. ہاں, اچھا, اب یہ دامہ بمعنی بقی استمر ہیں, اس کے لیے شرط یہ ہے کہ ماء مصدریہ یا ظرفیہ کے پیچھے آ جائے. ماء مصدریہ یہ ظرفیہ کے پیچھے. اچھا, یہ ماء مصدریہ کی دو قسمیں ہیں. ایک ماء ہے صرف تعویل مصدر کرتا ہے ماء بعد کو. کیا کرتا ماء بعد؟ فعل کو تعویل مصدر, اپنے صلے کو تعویل مصدر کر دیتا ہے. ایک ماء دامہ ہے, ایک ماء ہے فعل کو تعویل کرتا ہے اور زمان کا نائب بنتا ہے. یہ کسی ظرف کا نائب بنتا ہے. اچھا, ظرف کا جب نائب بنے گا تو یہ ماء بعد پھر تعویل مصدر ہو کر ما قبل کے لیے مفعولون بھی بن جاتا. تعویل مصدر ہو کر کیا بنے گا؟ ما قبل کے لیے مفعولون بھی بن جاتا. لیکن بشرط ان یکون مسبوقا بما المصدریۃ الظرفیہ, شرط یہ ہے کہ یہ پیچھے آ جائے مصدریہ اس ما کے جو مصدریہ ہو اور ظرفیہ ہو. وہ ما جو محض صرف مصدر کے لیے تعویل مصدر کرنے کے لیے آتا اس ما کی بات نہیں ہے. وہ ما جو تعویل مصدر بھی کرے اور کسی ظرف کا نائب بھی بنے اس کے پیچھے آتا. کعاد ما دمت مصیبا برحما, کعاد ما دمت مصیبا کیا ہے؟
یہ تعویل ہے مصدر ہو کر آتی کے لیے مفعول فی بن جائے گا، مفعول بہ نہیں، مفعول فی۔ اچھا، قعد ما دمت مصیبا درہما وقد يستعمل بعض هذه الافعال بمعنى بعضها۔ علیہ یہ معنی بیان کیا افعال ناقصہ کا۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ یہ افعال ناقصہ دوسرے افعال کے معنوں میں استعمال ہوتے ہیں۔ کانا سارے کے معنی میں استعمال ہوا، اصبح امسا سارا کے معنی میں استعمال ہوا، یہ ہو سکتا ہے، ٹھیک۔ وقد يستعمل بعض هذه الافعال بمعنى بعضها فيستعمل كان وظل واضحى واصبح وامسى بمعنى سارا کے معنی میں استعمال ہوتے ہیں۔ یہ تین کتنے ہو گئے؟ 5 افعال سارا کے معنی میں استعمال ہوتے ہیں، ٹھیک۔ وفتحت السماء، کھول دیا گیا آسمان کو، فکانت، یہ کانت بمعنی بس آسمان باب بن گیا، آسمان میں دروازے کیا ہے وجود میں آ گئے ہیں، تو یہ فکانت، کانت بمعنی صارت، اب واون خبر ہے کانت کے لیے۔ وظل وجهه مسودا، یہ ظل اقام نہارن کے معنی میں استعمال ہوتا تھا، اب یہ سارا کے معنی میں استعمال ہوا۔ ظل وجهه یعنی صار وجهه مسودا، ہاں پہلے چہرہ کالا نہیں تھا، اب کالا ہو گیا۔ یہ ظل بمعنی صار وجهه اسم ہے، مسودا اس کے لیے خبر ہے، ہاں۔ تتمت الحق بصار افعال بمعنى، کچھ افعال ملحق بصارہ ہے وہ بھی صارہ کے معنی میں استعمال ہوتے ہیں، وہی عاض ورجع وعاد واستحال وقعد وحار وجاء وارتد وتحول وغدا وراح ذکرها۔ مسلم نے ان کو کافیہ میں یہاں ذکر، الفیہ میں ذکر کیا، ہاں مصنف نے عوامل میں ذکر کیا ہے، بات صحیح ہے۔ ادھر بھی ملحقات کی شکل میں ذکر کیا، آز عاد عزا وقع راح۔ اچھا یہاں پر یہ کتنے ہو گئے ہیں؟ آذ رجع عاد واستحال وقعد وحار وجاء وارتد وتحول وغدا وراح، 6 کہہ رہا مولانا، اتنا تفاوت تو نہیں ہونا چاہیے، ٹھیک، یہ سارے ملا کر کیا ہیں؟ 6 بن گئے ہیں۔ وَاعْلَمْ أَنَّ هَذِهِ الْأَفْعَالَ عَلَىٰ أَقْسَامٍ مَاضٍ لَهُ مُضَارِعٌ۔ اچھا اب یہ جو افعال ناقصہ ہم نے گنا، یہ متصرف ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے ہیں، اس کا مضارع وغیرہ بنتا یا نہیں بنتا ہے، اس اعتبار سے افعال ناقصہ کی 3 قسمیں ہیں، اس اعتبار سے کیا ہے؟ 3 قسمیں ہیں۔ بعض افعال ناقصہ ہے مکمل متصرف ہو جاتے ہیں، مکمل مضارع بھی بنے گا، اسم فاعل بھی بنے گا، مصدر بھی استعمال ہوتا ہے، فعل امر بھی آ جاتا ہے، مکمل متصرف ہوتے ہیں۔ بعض اعلیٰ کچھ متصرف ہوتے ہیں، مضارع بن جاتا ہے ان کا، ہاں اسم فاعل زیادہ، کچھ افعال ہے صرف ماضی ان کا آتا ہے، غیر ماضی اصلاً استعمال نہیں ہوتا، یعنی جامد ہے، یہ کیا ہے؟ جامد ہے۔ 3 قسمیں ہیں افعال ناقصہ کے تصریف کے اعتبار سے، کیا؟ وَاعْلَمْ أَنَّ هَذِهِ الْأَفْعَالَ عَلَىٰ أَقْسَامٍ مَاضٍ لَهُ مُضَارِعٌ، ایک قسم یہ ہے کہ جن کے لیے ماضی کے لیے مضارع بھی ہو، امر بھی ہو، مصدر بھی ہو، وصف بھی ہو، مکمل متصرف، وہ کون کون سے؟ وہ کانا و سارا وما بینہما، کانا سے لے جا کر سارا اور درمیان میں،
کون کون سے ہیں؟ اچھا، یہ سات افعال ہیں جن کا ماضی کے لیے مضارع بھی ہے، اسم فاعل بھی ہے، مصدر بھی استعمال ہوتا ہے، فعل امر بھی استعمال ہوتا ہے۔ آپ سارا خود میں شامل ہے؟ ہاں، سارا بھی ہے۔ وَهُوَ كَانَ وَصَارَ وَمَا بَيْنَهُمَا۔ اچھا، یہ قسم وَمَاضٍ لَهُ مُضَارِعٌ دُونَ عَمْرٍ وَوَصْفٌ دُونَ مَصْدَرٍ، ایک ہے کہ کیا ہے، مضارع آتا ہے اور وصف کا صیغہ استعمال ہوتا ہے، اسم فاعل کا صیغہ استعمال ہوتا ہے۔ دوسرے صیغے ان سے بنتے ہیں نہیں ہے، مصدر اس کا استعمال نہیں ہوتا، فعل امر کا کیا صیغہ ان سے استعمال نہیں ہوتا، صرف ماضی اور مضارع اور وصف یعنی اس میں فاعل بس، اور کوئی صیغہ ان سے استعمال نہیں ہوتا۔ وہ کون کون سے ہیں؟ وَهُوَ ظَالَ وَأَخَوَاتُ، ظالہ اور اس کے اخوات ہیں کہ ماضی مضارع اور اسم فاعل سے استعمال ہوتا بس۔ سعید کیا کہہ رہا تھا؟ ماضی کے لیے مضارع ہے، امر نہیں ہے، وصف ہے، مصدر نہیں ہے، یعنی مضارع اور وصف استعمال ہوتا ان سے۔ چار افعال ایسے ہیں جو کیا ہیں، اچھا ماضی اور وصف استعمال ہوتا ہے، دونوں سے استعمال ہوتے ہیں، بقیہ سے استعمال نہیں ہوتے۔ ہاں ٹھیک۔ وَمَاضٍ لَا مُضَارِعَ لَهُ وَلَا أَمْرَ وَلَا مَصْدَرَ وَلَا وَصْفَ، کچھ صرف ماضی کا صیغہ ان کا استعمال ہوتا ہے، وہ کیا لیسا اور تاما ہے بس، کیا مضارع وغیرہ نہیں بنتا، یہ جامد ہوں گے۔ ہاں وغیر ماضٍ مثلہ قد عامل ان کان غیر الماضی منہ استعمل۔ اب یہ تصریف کے بارے میں بحث کرنے کے بعد کہتا ہے کہ غیر ماضی بھی ماضی کی طرح عمل کرتا اگر اس ماضی سے غیر ماضی کو استعمال کیا جائے، غیر ماضی اگر کوئی صیغہ استعمال ہو تو ماضی کی طرح عمل کرے گا۔ اچھا، مثال نحو لم اکو بغیا، لم اکو، دیکھیں یہ اکو کانا مضارع یکون لم داخل کیا، متکلم وحدہ کا صیغہ لم اکو، قسم اندر ضمیر آنا ہے، بغیاً اس کے لیے خبر ہے، عمل کیا ماضی کی طرح، مضارع کا صیغہ استعمال ہوا۔ قل کونوا حجارۃ، کہ کانا سے فعل امر، واہ اس کے لیے اسم، حجارۃ اس کے لیے خبر۔ ہاں اچھا، ببذل وحلم ساد فی قومه الفتى وكونك إياه عليك يسير، وكونك إياه، دیکھیں کون مصدر ہے، مصدر بھی عمل کرتا منتاب نے اسم کی طرف اضافہ ہوگا، خبر کو نصب دے دے گا۔ کون نے کیا کیا، کاف اسم تھا اضافہ ہوا، ایاہو خبر منصوب ہے، بدل کرنے کی وجہ سے اور حلم کی وجہ سے، بردبار ہونے کی وجہ سے، بدل یعنی بخش دینا، مال خدا کے راہ میں فقراء میں تقسیم کرنا، بدل اور بردباری کی وجہ سے جوان اپنے قوم میں سردار ہوا، اپنا قوم کا کیا ہے سردار ہوا۔ وَكَوْنُكَ إِيَّا، اور آپ کا وہ ہونا تمہارے لیے آسان ہے، آپ بھی اس کی طرح ہونا کیا ہے آسان ہے، آپ بھی بن سکتے ہیں۔ ٹھیک۔ وَمَا كُلُّ مَن يُبْدِي الْبَشَاشَةَ كَائِنًا أَخَاكَ إِذَا لَمْ تُلْفِهِ لَكَ مُنْجِدًا، لیکن شاید مثال کہاں پر ہے، کائنن اخاکا، کائنن اسم فاعل کا صیغہ ہو گیا، اندر ضمیر اس کے لیے اسم ہے، اخاکا اس کے لیے خبر ہے، اسم فاعل کا صیغہ استعمال ہوا۔
اچھا نہیں ہے ہر وہ شخص جو بشاشت کو ظاہر کرے کہ وہ تمہارے بھائی ہوں. اچھا آپ کے پاس آ کر کیا ہے خوشی کا اظہار کر لیں, حشاش بشاش ہو تو وہ ہر حشاش بشاش خوش ہونے والا آپ کے پاس آ کر خوش ہونے والا آپ کا بھائی نہیں ہو سکتا. اذا لم بھائی کون بھائی ہو سکتا ہے؟ جو آپ کے مشکلات میں آپ کا کام آئے, اس کو کہتے ہیں بھائی. صرف آ کر کہتے ہیں ٹھیک ہے, اس سے کیا ہے بھائی ہونا پتا نہیں چلتا جب تک مشکلات میں آپ کے ساتھ مددگار نہیں بنے گا. ٹھیک. قَوَ اللَّهُ يَا أَسْمَاءَ أَن لَسْتُ زَائِلًا أُحِبُّكِ حَتَّى يُغْمِضَ الْجَفْنَ مُغْمِضٌ. شاید مثال کس پر ہے؟ لَسْتُ زَائِلًا. اچھا أُحِبُّكَ حَتَّى, یہ زائلن اس میں فاعل کا صیغہ ہو گیا استعمال ہو گیا. زالت ہے زائل, اس میں فاعل. ہاں اس نے عمل کیا زالہ کی طرح عمل کیا. نفی کے بعد ہے, لیکن لستو نفی کے بعد ہے, اندر ضمیر اس کے لیے اسم ہے. احبکی فعل فاعل مفعول اس کے لیے خبر ہے. یہ خدا کا فیصلہ ہے. اللہ خدا نے فیصلہ کیا, حکم دیا خدا نے کیا, اے سلمہ اے اسما, اللہ یا اسما, اے اسما خدا نے فیصلہ کیا کیا ہے؟ ان لست غائلا احبکی, میں تمہارے محبت سے اچھا میرا تمہارے ساتھ جو محبت ہے وہ ختم ہونے والی نہیں ہے. وہ محبت ہمیشہ کے لیے رہ جائے گی. جب تک زندہ ہوں محبت رہے گی, جب تک زندہ ہوں محبت رہے گی. ہاں حتی یغمض الجفن مغمض, یہاں تک کہ کیا ہے آنکھ بند ہو جائے, میں اپنے آنکھ کو بند کر دوں اس وقت تک محبت باقی رہے گی. آنکھ بند کا مطلب کیا ہے؟ اس طرف جانے کی. جب تک اس طرف نہیں جاتا ہوں احبکی. ہاں اچھا یا اسما. اسما کون ہے؟ مذکر ہے یا مؤنث ہے اسما؟ احبکی ہونی چاہیے. ہاں اسما مؤنث آ گیا. اچھا وفی جمیع توسط الخبر بین الفعل والاسم عجز, ان تمام کے اندر خبر کا وسط میں آنا فعل اور اسم کے درمیان جائز قرار دے دو. وخالف ابن معتی, ابن معت فی دامہ, ابن معت نے کیا ہے دامہ میں مخالفت کیا. ورد, ابن معت کیا کہتا ہے؟ ابن معت کہتا ہے کہ دامہ کی خبر دامہ کے اسم پر مقدم نہیں ہو سکتی ہے. ابن معت کی بات ہے, لیکن یہ بات صحیح نہیں ہے, بلکہ دامہ کی خبر اسم پر مقدم ہو سکتی ہے. ورد بقولی, شاعر کے شعر کے ذریعے اس کے قول کو رد کر دیا گیا. لا طیب للعیش ما دامت منغصتا لذاتہ. لذاتہ دامت کے لیے اسم ہے, منغصتاً خبر ہے. خبر مقدم ہو گئی یہاں پر, اس شعر کے اندر مقدم ہو گئی. ہاں کیا خوشی ہے زندگی کے لیے. لا طیب للعیش, یعنی زندگی کے لیے کوئی خوشی نہیں ہے جب تک زندگی کے کیا ہے لذات تلخ ہو جاتے ہیں. دنیا میں جو لذات آپ نے اٹھایا وہ تلخ ہو جاتے ہیں. کس وجہ سے تلخ ہو جاتے ہیں؟
کڑوے ہو جاتے ہیں. کس وجہ سے؟ موت کا ذکر کرنے کی وجہ سے, بڑھاپے کے ذکر کرنے کی وجہ سے وہ لذات تلخ ہو جاتے ہیں. تو زندگی میں کیا خوشی ہے پھر؟ خوشی نہیں ہے. اچھا, وبعضهم خلاف حرم یعنی بڑھاپا. ہاں حرم. اچھا, وخالف ابن موت نے مخالفت کیا. وبعضهم فی لیسا, بعض نے لیسا میں مخالفت کیا, کہا کہ لیسا کی خبر لیسا پر مقدم نہیں ہو سکتی ہے. بعض قائل ہے لیسا کی خبر لیسا پر مقدم نہیں ہو سکتی ہے. اچھا, ورد لیسا کی خبر لیسا کے اسم پر مقدم نہیں ہو سکتی. ہاں اسم پر ورد بقولی, لیکن اس بات کو بھی رد کر دیا گیا. لیسا کی خبر لیسا کے اسم پر مقدم ہو سکتی ہے. بات کی کیا ہے؟ بات صحیح نہیں ہے. کیا ہے؟ سلی ان جاہلت الناس عنا وعنهم فليس سواء عالم وجهول. لیسا سواء خبر لیسا ہے, عالم وجهول اتو ماتب اسم لیسا. اسم لیسا مؤخر ہوا, خبر مقدم ہو گئی. ہو گئی یا نہیں ہو گئی؟ ہو گئی. نہیں رہا لیسا کی خبر اسم پر مقدم ہو سکتی ہے. سوال کر سلی, سوال کر. اگر جاہل ہے لوگ ان جہلتی, اچھا اگر جاہل ہے تو سوال کر لوگوں سے میرے بارے میں ان کے بارے میں. بس برابر نہیں ہو سکتے ہیں عالم اور جاہل. کیا برابر ہے؟ نہیں برابر نہیں ہے. ٹھیک. وقد يمنع من التوسط بأن خيف اللبس. اچھا, ابھی ہم نے کہا کہ تمام افعال ناقصہ کے اندر خبر اسم پر مقدم ہو سکتی ہے. تمام کے اندر جائز ہے. بعض نے داموں اور لیسا میں مخالفت کیا تھا, ان کو بھی جواب دیا نہیں ادھر بھی مقدم ہو سکتی ہے. ہم نے مثال دے دیا ان کو. اچھا, گاہی خبر اسم پہ مقدم کرنا ممتنع ہوتا ہے, صحیح نہیں ہے. وقد یمنع من التوسط, وسط میں لانے کو منع کیا جاتا. کہاں منع کرتے ہیں؟ کہاں منع ہے خبر اسم پر مقدم ہونا؟ کہاں؟ بأن خیف اللبس, جہاں اشتباہ کا خوف ہو. جہاں پر کیا ہے؟ اشتباہ ہو خبر اسم کے ساتھ, اشتباہ ہونے کا خوف ہو, وہاں کیا کریں گے؟ خبر کو اسم سے مؤخر یہ رکھ دیں گے, مقدم نہیں کر سکتے ہیں. ایک او اقترن الخبر باللہ, یا خبر محصور فیہ واقع ہو. کیا خبر افعال ناقصہ کیا واقع ہو؟ محصور فیہ, یعنی اللہ کے بعد واقع, مطلب محصور فیہ واقع ہے. وہاں پر بھی مقدم کرنا صحیح نہیں ہے. او کان الخبر مضافا الى ضمیر یعود الى ملازم سے اسم کانا, یا کیا ہو خبر اضافہ ہو ایک ضمیر کی طرف, وہ ضمیر لوٹتی ہو اسم کے ملابس کی طرف. ملابس یعنی کیا؟ یعنی اسم کے ساتھ جو چیز لگ گیا ہے متصل ہے اس کی طرف لوٹتی ہے, یعنی اسم کا اجزاء میں سے کسی جز کی طرف لوٹتی ہو. او کان الخبر مضافا الى ضمیر یعود الى ملابس اسم کانا. کہ ان دونوں صورتوں میں کیا کرنا ہوگا؟ خبر اسم پر مقدم کرنا منع ہے. کتنے مورد ہو گئے؟ جہاں اشتباہ کا خوف ہو, جہاں پر خبر محصور فی واقع ہو. تیسری صورت جہاں پر اچھا خبر اضافہ ہو ایک ضمیر کی طرف, کہ وہ ضمیر لوٹے ملابس اسم کی طرف, تو وہاں پر مقدم کرنا ممتنع ہے. صحیح. اچھا,
کان غلام ہندن مبغضها کان غلام ہندن مبغضها مبغض خبر اضافہ ہے ہا کی طرف اور یہ لوٹتی ہے کس کی طرف؟ غلام ہند کی طرف، گلابی سے اسم کی طرف۔ وہ اسم جو اسم کانا کے ساتھ ملابس ہے، متصل ہے۔ اچھا، وقد یجب گاہی خبر مقدم کرنا واجب ہوتا ہے۔ کیا؟ وقد یجب، کیا یجب؟ خبر کو مقدم کرنا واجب ہوتا ہے۔ کہاں؟ بأن کان الاسم مضافا الى ضمیر یعود الى ملابس الخبر۔ کیا؟ عکس ہو اس کا، یعنی اسم اضافہ ہے کہ اسم کی طرف، اسم اضافہ ہے کیسی ضمیر کی طرف کہ وہ ضمیر لوٹتی ہو ملابس ہے خبر کی طرف۔ ملابس ہے یہاں پر بھی کیا ہو جائے گا؟ اچھا، خبر کو اسم پر مقدم کرنا واجب ہو جائے گا۔ وقد یجب، وقد یجب، کیا یجب؟ خبر کو مقدم کرنا واجب ہو جاتا ہے۔ کہاں بھی انکان الاسم، اسم اضافہ ہو ایک ایسی ضمیر کی طرف وہ ضمیر لوٹتی ہو ملابس ہے خبر کی طرح۔ اچھا، اچھا کیا مثال دے دیا ہے؟ یا یعجبنی ان یکون للعمل اہلہ، دیکھیں اہلہ، اہل اسم اضافہ ہو کی طرف یہ لوٹتی ہے کس کی طرف؟ اچھا، عمل کی طرف۔ کس کی طرف لوٹتی ہے؟ عمل۔ لہذا یہاں پر کیا ہونا چاہیے؟ خبر اسم پر مقدم ہونا چاہیے۔ ہاذا یہ اسم فعل ہے، کس مطلب کو لے لے، یہ کوئی ضروری چیز ہے۔ لہذا ابھی پہلے کہا کہ خبر اسم پر مقدم کرنا جائز، اس کے بعد کہا کہ تین مورد میں مقدم کرنا جائز نہیں ہے، اس کے بعد آ کر کہا کہ ایک صورت میں مقدم کرنا واجب ہے۔ لہذا ذرا کیا ہے دقیق مسئلہ ہے، اس کو یاد رکھے، لے لے اس کو، اس مطلب کو اپنے ہاتھ میں لے لے۔ ہاذا یعنی خود ذا، یہ لے لے۔ اچھا، اما ابھی ایک مسئلہ یہ ہے کہ یہ خبر خود افعال پر مقدم ہو سکتی ہے یا نہیں ہو سکتی ہے؟ یہ خبر خود افعال پر مقدم ہو سکتی ہے یا نہیں؟ وتقدیم الخبر علی هذه الافعال الا ما یذکر جائز، اما خبر کا مقدم ہونا خود ان افعال ناقصہ کے اوپر جائز ہے، مگر کچھ افعال کو ہم ذکر کریں گے وہاں پر جائز نہیں ہے، کچھ افعال کو گنیں گے وہاں جائز نہیں، وگرنہ اس کے علاوہ جائز ہے۔ کہاں کہاں جائز نہیں ہے؟ وَكُلُّ مِنَ النُّحَاةِ سَابَقَهُ دَامَ حَذَر، سب سے پہلے دامہ ہے، دامہ کی خبر خود دامہ پر مقدم نہیں ہو سکتی ہے۔ ای منع حضر بے منع تمام نحویین نے منع کیا ہے۔ کیوں؟ لأنها لا تخلو من وقوع حاصلة لما، کیوں منع ہے؟ کیونکہ دامہ ماں کے لیے صلہ ہوتا، ماں مصدریہ کے لیے دامہ کیا ہوتا؟ صلہ واقع ہوتا ہے۔ وما لها صدر الکلام، اور ماں کے لیے کیا؟ صدر کلام ہوتا ہے۔ ماں کلام کے صدر میں آتا ہے، جب صدر میں آتا ہے تو بعد والا خبر اچھا کیا ہے ماں پر مقدم نہیں ہو سکتا ہے۔ صحیح ہے؟ لا تخلو من وقوع صلة لما وما لها صدر الکلام۔ ٹھیک، اچھا اب مسئلہ یہ ہے کہ خبر ماں پر مقدم نہیں ہو سکتی ہے، اما دامہ پر مقدم ہو، ماں پر مقدم نہ ہو، ماں اور دامہ کے درمیان میں آ سکتی ہے خبر، آ سکتی ہے، جائز ہے، جائز ہے۔ وَمِثْلُهَا كُلُّ فِعْلٍ قَارَنَهُ حَرْفٌ مَصْدَرِيٌّ، یہ
دامہ کی طرح ہے ہر وہ فعل جو مقترن بحرف مصدری، ہر یعنی افعال ناقصہ میں سے کوئی یا افعال ناقصہ کے علاوہ دوسرا کوئی فعل مقترن بے حرف مصدری ہو تو اس کا معمول اس پر مقدم نہیں ہو سکتا۔ ومثلو دامہ کی طرح ہر وہ فعل جو مقترن ہو حرف مصدری کے ساتھ تو اس کی خبر اس پر کیا ہے، اس کا معمول اس پر مقدم نہیں ہوگا۔ وَقَضَى قَعَدَ وَجَاءَ، اسی طرح کہتے ہیں قعدہ اور جاء کے خبر بھی ان پر مقدم نہیں ہوتی ہے۔ کما ذکرہ ابن النحاس، نحاس نے اس مطلب کو ذکر کیا ہے، کیا کہا؟ قعدہ ملحقات سارہ میں سے قعدہ اور جہاں ان کی خبر بھی ان پر مقدم نہیں ہوتی ہے۔ بس کہاں پر مقدم کرنا منع ہوا؟ دامہ میں، اور وہ فعل جس کے ساتھ کیا حرف ہے مصدری ہے، اور قعدہ اور جا۔ نیند آ گئی تم لوگوں کو؟ ہاں